ماشاء اللہ حضور جب یہاں سے اسلامی بھائی جاتے ہیں نا تو جیسے ماہ رمضان کا بھی آپ کو بھی کافی اس میں دیکھا سنا ہے ہم نے. جب یہاں سے اسلام بھائی رہتے ہیں بیٹھتے ہیں اور جیسے ابھی آئے ہوئے ہیں ماشاء اللہ مختلف شہروں سے آئے ہیں اور سلسلہ جاری ہے آنے کا, پھر کچھ وقت گزارتے ہیں, چند دن گزارتے ہیں, پھر چلے جاتے ہیں. اسی طرح ہمارے مدنی چینل پر جو خاص طور پر ان دنوں میں مطلب محرم شریف کا مہینہ, یہ ربیع الاول کا مہینہ, ماہ رمضان کا مہینہ, اس میں ہمارے ناظرین زیادہ دلچسپی کے ساتھ مدنی چینل کی طرف دیتے ہیں. خاص طور پر جب یہ مدنی مذاکروں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے تو اس میں کافی ذہن بنتا ہے, سوچ بنتی ہے. کل بھی آپ نے کئی مدنی پھول دیے سفر مدینہ کے تعلق سے, ریاکاری کے تعلق سے, اور بھی بہت ساری باتیں ہوتی رہیں, فیملی ڈسکس ہو جاتی ہے, بڑا ذہن بن رہا ہوتا ہے. اب جیسے یہ کہہ رہا ہوں یوں بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے, یوں بھی کر دیں گے, مگر جاتے ہی کہتے ہیں جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے. یہ مدنی قافلوں سے واپسی کا جو ہمارا کلام لکھا ہوا ہے نا, اس کا یہ ایک شعر ہے, جاتے ہی دنیا کے جھگڑے پھر گلے پڑ جائیں گے, کیا کرے لاچار ہیں مجبور نہیں ہے, کیا کرے لاچار ہیں قابو نہیں حالات پر. تو جاتے ہی کچھ اس طرح کے مسائل پڑ جاتے ہیں گلے کہ پھر یہ نیت ارادوں پر وہ پختگی کے ساتھ عمل نہیں ہو پاتا. تو میں چاہوں گا کہ آج جو یہاں آئے ہیں ان کے لیے بھی, جو ناظرین ہیں, ہو سکتا ہے تازے تازے گھر گئے ہیں تو مدنی مذاکرہ دیکھ بھی رہے ہوں, ان سب کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ ابھی نگران شورا نے سوال کیا تھا, وہ جذبات ایسے پیارے پیارے آتے ہیں, کیا کروں, ماشاء اور اللہ. جذبات تو بس سماتے نہیں ہیں, یہ تو ان کے چھن جاتا ہے, ساری کٹوتی ہو جاتی ہے. باقی بولا تو کیا کیا ہوتا ہوگا, انہوں نے ضرورت سے زیادہ بھی بول گئے ہوتے ہوں گے تو کاٹ دیتے ہوں گے یہ, مگر جیسے ہی باہر نکلتے ہیں نا, یا وہ مائک سے ہٹتے ہیں بعض لوگ تو پتہ نہیں کیا ہو جاتا ہوگا. تو اللہ پاک استقامت دے. اور یہ آمین. جو بھی دیکھو تاثرات دیتے نا, ان کو بھی اچھی اچھی نیتیں کرنی چاہیے, پھر کوئی تاثر نہیں دے گا. یہ بھی ہے مسئلہ, یعنی کہ اگر یہ نیت نہ کرے کہ لوگ مجھے دیکھیں گے, میری واہ واہ ہوگی, میں اسکرین پر نظر آؤں گا, مجھے میری شہرت ہوگی, یہ تو حب جا کے مسائل ہیں جس میں بربادی ہے. تو یہ اس سے بچنا بہت مشکل ہے اسکرین پر آنے والے کے لیے. تو ایک تو اس طرح مطلب کہ اللہ کی رضا کے لیے میں تاثرات اس لیے دوں گا کہ میرے تاثرات سن کر دوسرے لوگوں کو بھی دعوت اسلامی کی طرف رغبت ملے, آنے کی شوق بڑھے, دعوت اسلامی کی نیک نامی ہو, یہاں ایسی اچھی اچھی باتیں سکھائی جاتی ہیں. یہ مقصد ہونا چاہیے, نہ کہ خالی اپنے اسکرین پر چمکیں, گھر میں دیکھیں, دوست یار دیکھیں تو واہ واہ کریں. اور مطلب یہ خطرناک نیتیں نہیں ہونی چاہیے. اور جو بھی بولیں پہلے اس کو تولیں کہ آیا یہ میرے دل کے جذبات بھی ہیں یا خالی مطلب گاڑی بھگائیے, یہ کروں گا, وہ کروں گا, یہ کروں گا, اور کرنا ورنہ کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر یہ اگر اس وقت کہتے وقت بھی یہی ذہن ہے کہ کرنا کچھ نہیں ہے, خالی بولے جانا ہے, تو یہ تو پھر جھوٹ نظر آ رہا ہے نا کہ میں یہ کروں گا اور کرنا نہیں ہے, یہ ذہن ہے. تو جھوٹ ہے, یہ تو جھوٹا عہد ہے, جھوٹا وعدہ ہے. تو جو بھی ہے بہرحال یہ گناہ بری. پھر تو یہ تاثرات دینے میں اس طرح ہو کہ وہ گناہ بھرا معاملہ ہو جائے آپ کے لیے. بھلے کوئی اس کو سن کر ہدایت پا جائے لیکن اپنا بیڑا کہیں غرق نہ ہو جائے. کیونکہ حدیث پاک میں کہ اللہ تعالی اپنے فاجر یعنی نافرمان بندوں سے بھی اپنے دین کی مدد لے لیتا ہے. تو ایسا نہ ہو کہ ہم نے تو کسی کی اصلاح کر دی لیکن خود اپنا بیڑا غرق ہو گیا کہ ہماری نیت خراب تھی, ہمارا وغیرہ جو بھی اب میں نے کہنا چاہتا ہوں شاید سمجھ ہوتے. ہمیشہ خیال رکھنا اس کو. اب ہر تاثرات دینے والا تو یہاں موجود بھی نہیں ہوگا. تو یہ زمین و آسمان کے قلابے نہیں ملانے ہوتے, صرف دل کے جذبات جو ہیں 100% درست وہ اچھی نیت کے ساتھ بیان کرنے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق دے, حب جا اور ریا سے بچائے.
اب یہ کہ جو یہاں جذبہ بنتا بھی ہے، ایسا نہیں کہ نہیں بنتا، سبھی مطلب غلط ہوں، یہ بھی نہیں ہے ضروری، جو ہوتا ہے تو غلط یا توجہ نہیں ہے تو اس کی توجہ میں نے دلانے کی کوشش کی. لیکن ظاہر ہے بندے بدلتے رہتے ہیں، آج آپ ہیں کل دوسرے آئیں گے، پرسوں تیسرے آئیں گے. ہر ایک کو تو یہ بتانا مشکل ہے کہ میں اگر یہ روز بولتا رہوں گا تو پھر ناظرین سوئچ کر جائیں گے کہ اب یار ہم تھوڑی وہاں تاثرات دینے جاتے ہیں، روز یہی ایک بات ہم کو سمجھاتا ہی ہے. طرح طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا. تو خیر اللہ پاک توفیق دے. تو اب یہ کہ جو آئے جذبات تو عام طور پہ ملتا ہی ہے آنے والے کو ماحول دیکھ کر، لیکن بعد میں جذبات سرد پڑ جاتے ہیں یا عمل ہو نہیں پاتا. تو اس کی مطلب صورت یہ ہوتی ہے اپنے آپ کو بچانے کی کہ گیدرنگ اپنی تبدیل کر دے. اب اگر اسی گیدرنگ میں جائیں گے تو وہی اللہ گلا اور گالی گلوچ اور مذاق مسخری اور اس کی ٹانگ کھینچنی اس کی ٹانگ کھینچنی، تو یہ تو وہیں کے وہیں ہو جائیں گے. خطرہ یہی ہے. تو گیدرنگ تبدیل کرنا ہے یہ ایک واقعی مشکل کام ہے. ان دوستوں کو چھوڑیں گے آپ تو وہ بھی ظاہر احتجاج کریں گے کہ یار تم اس لیے گئے تھے وہاں کہ ہم کو چھوڑ دو گے، تم تو بالکل ہی ملا بن گئے. اس طرح کی وہ باتیں ہو سکتا ہے کریں. یہ سب آپ کو برداشت کرنا پڑے گا کہ یار میں سدھرنا چاہتا ہوں اور ہم لوگوں کی جو گیدرنگ ہے نا اس میں رہتے ہوئے میں سدھروں گا کیسے. یہاں تو کبھی گالی ہوتی ہے، کبھی غیبت ہوتی ہے، کبھی اس کا مذاق اڑتا ہے، کبھی اس کا مذاق اڑتا ہے. تو یہ ماحول میں ہوتا ہے. یار میں بھی اس دنیا میں ہی بستا ہوں، غار میں نہیں رہتا، بہت کچھ پتا ہے مجھے ماحول کا. یہ بھی ظاہر اس کو آپ کہیں گے کسی کو تو وہ بھی لڑیں گے آپ سے. خطرہ ہے جنرل کے اپنے دل کو منا لیں اور ان سے کترا جائیں. اچھا پھر وہ آپ کو یوں لگے گا کہ چلو یار میں لے لیتا ہوں، میں ان کو بھی لے آؤں گا. یہ بڑا مشکل ہے کیونکہ ابھی تو کے جی نرسری کی کلاس آپ نے جوائن کی ہے اور ایک دم سے آپ ان کو لا نہیں سکیں گے، یہ آپ کو لے جائیں گے. پورا امکان یہی ہے. تو اس لیے پہلے اپنی تربیت ہو جائے، ٹریننگ ہو جائے، تو اس کے بعد دوسروں کو لانے کی باری آئے گی. اس طرح کے لوگوں کو یہ خیال رکھنا ہے. اس چکر میں نہیں پڑنا کہ میں اس لیے ان کے ساتھ رہتا ہوں کہ ان کو لے آؤں گا. بہت مشکل ہے، بہت مشکل ہے کہ وہ آپ کے ساتھ یوں آسانی سے آ جائیں اس طرح کے لوگ. گیدرنگ بدل دیں، نماز کسی حال میں نہ چھوڑیں. وہ گیدرنگ ایسی ہوتی ہے کہ اذان کے طور پر بھی مذاق مسخری بات چیت عام طور پر جاری ہوتی ہے. سارا نظام اذان کے طور پر چل ہی رہا ہوتا ہے دنیا کا. کوئی کچھ رکاوٹ، کوئی کاروبار رکتا ہے نا، کچھ بھی آپ کو پتا کہ نہیں ہوتا. یہ ایک دور تھا جب اذان ہوتی تھی سناٹے ہو جاتے تھے اور کاروبار رک جاتے تھے. یہاں تک کہ اذان ہوتی تھی جب رجال لا تلہیہم والی آیت، وہ جب جیسے اذان ہوتی تھی نا تو ہتھوڑے سے گھن مارنے کے لیے اگر کسی لوہار نے اٹھایا ہوتا نا تو مارنے میں دیر نہیں لگتی، لیکن وہ اذان سنتے ہی وہ رکھ دیتا تھا کہ بس اب اللہ کی طرف بلانے والے نے مجھے بلایا ہے، حیا علی الصلاح، آؤ نماز کے لیے، اب میں گھن نہیں ماروں گا. موچی ہوتا، مسلمان موچی بھی ہوتے ہیں، تو موچی ہوتا تو وہ صبح اس نے چمڑے میں ڈالا ہے تو وہ اذان کی آواز آتے ہی اسے نکالنا نہیں ہے. میں نکالوں گا تو یہ ادب نہیں ہوگا اذان کا. وہ نکالتے نہیں، چھوڑ دیتے تھے. حالانکہ دیر نہیں لگتی نکالنے میں. کہ دیکھو اللہ کی طرف بلانے والا کہہ رہا ہے حیا علی الفلاح، بھلائی کی طرف آؤ، حیا علی الصلاح، نماز کی طرف آؤ. تو اب اس نے رکنا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں کرنا، سیدھا مطلب نماز کی تیاری. یہ دور تھا. دکانوں پر لوگ فوراً پردے ڈال دیتے اور وہ بالکل سناٹے سب مسجد میں. ایسا ماحول تھا. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر، صحابی ابن صحابی، حضرت سیدنا
عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بازار میں تھے. ایک بار بازار میں تھے, مسجد میں نماز کے لیے اقامت کہی گئی, تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا کہ بازار والے اٹھے اور دکانیں بند کر کے مسجد میں داخل ہو گئے. یہ دیکھ کر آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ آیت رجال لا تلہیہم ایسے ہی لوگوں کے حق میں ہے. آیت حسن کا حصہ دے دے حسن کا حصہ صبح شب ولادت. ترجمہ سلاطین زمانہ دامن امید پھیلائیں, حضور شاہ سرفرازان عالم التجا لائیں. خبر دو تاجداروں کو سلامی کے لیے لائیں, شہنشاہوں سے یہ کہنا مبارک. سورہ نور کی آیتیں ہیں. رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ. آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, وہ مرد جن کو تجارت اور خرید و فروخت اللہ کے ذکر اور نماز قائم کرنے. اور آگے فرمایا وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ اور زکوٰۃ دینے سے غافل نہیں کرتی. یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار. وہ اس دن سے ڈرتے ہیں جس میں دل اور آنکھیں الٹ جائیں گی. تو یوں مطلب پہلے اس طرح کے ماحول ہوتے تھے کہ اذان ہوئی خلاص سارے کام روک دیے جاتے تھے, چہل پہل رک جاتی, سب کچھ رک جاتا. اب رخ سب کا مسجد کی طرف ہوتا, مسجد نماز کی تیاری. لیکن اب پتہ بھی نہیں چلتا, اذان ہو جاتی ہے, کانوں پر جوں تک نہیں رنگتی. بعض جگہ تو ایسی بے بسی کی حالت ہوتی ہے کہ مؤذن صاحب اذان دیتے ہیں اور نمازیوں کا انتظار ہوتا ہے, پھر امام اور مؤذن دونوں مل کے جماعت قائم کر لیتے ہیں. بعض اوقات ایسے بھی حالات شاید میں نے دیکھے یا سنے کہ امام ہی مؤذن ہوتے ہیں, مؤذن یعنی امام, مسجد چھوٹی ہوتی ہے تو وہی امام صاحب اذان دیتے ہیں, پھر انتظار کرتے ہیں کوئی آ جائے, جماعت کر لیتے, ورنہ پھر اکیلے پڑھ کے. تو ملک ایسا بھی ہوتا ہے. ملک کے باہر تو اس سے بھی بہت برا حال ہے حضور. بعض ممالک کا تو ایسا حال ہے کہ امام صاحب ہی مسجد کے لیے منتخب نہیں ہو پاتے. اتنی بے نمازیوں کی مطلب مسلمانوں کی نمازوں سے دوری ہے. اور مسلمان الگ ہے وہاں ہوتے ہیں, ایک بڑی تعداد. اس کا تعداد مطلب چاروں طرف مسلمان ہوں گے تو بنائی انہوں نے. حضور یہ اس کا کیا بدی پھول دیں کہ ان کے لیے بھی کچھ ارشاد فرمائے جنہوں نے ماشاءاللہ مسجد بنائی ہے. اچھا مسجد کے افتتاح میں تو آئے ہیں, شاید ان کا اعلان بھی ہو گیا, لیکن اس کے بعد اس سے پہلے ان کو مسجد میں جا کر نماز پڑھنے کی توفیق نصیب نہیں ہوتی. جمعے میں یا عید میں آ جاتے ہوں گے, باقی کچھ بڑی راتوں میں آ جاتے ہوں گے. اس مہینے میں تو نماز ہی بن جانا چاہیے نا حضور. ہے نا, اقبال کا شعر یاد آیا, مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے, من اپنا پرانا پاپی ہے برسوں میں نمازی بن نہ سکا. اللہ پاک بس توفیق عطا فرما. حالانکہ جو جان بوجھ کر ایک نماز چھوڑے گا, جہنم کے اس دروازے پر اس کا نام لکھ دیا جاتا ہے جس سے وہ گزر کر جہنم میں داخل ہوگا. ایک نماز جان بوجھ کر ترک کرنے والا ہزاروں سال جہنم کا عذاب پانے کا حقدار ہے, جہنم کے عذاب کا حقدار ہے.
परवाह ही नहीं है, किसी को डर भी नहीं लगता यार। हुजूर इस सफ़र में बाहर था मैं, फजर के लिए एक आवाज़ देता रहा मैं, मतलब मैं ये मेरे लिए बिल्कुल जैसे कि अजीब सा वाक़या है, पहले भी ऐसे हुए, आवाज़ देता रहा किसी को, उठिए भाई वो फजर, उठिए फजर, यानी कई देर तक आवाज़ देता रहा। मैं बिल्कुल नोटिस किया कि वो हिलने तक का नाम नहीं ले रहे थे, जबकि उनको आवाज़ से हिलना चाहिए था, कम अज़ कम इतना तो था, लेकिन वो हिलने तक का नाम नहीं ले रहे थे। इतनी कभी कभी ख्याल आता है कि जब सफ़र में ये आलम है और नहीं उठ पा रहे होते तो बंदा घर में कैसे उठेगा? फजर में लोग नहीं उठते हुजूर, नमाज़ें नहीं पढ़ रहे होते, बहुत बुरा हाल है। अल्लाह पाक खैर फरमाए। अल्लाह तौफीक दे। आमीन। तो बहरहाल ये कि नमाजों की पाबंदी करनी है, जो सुन्नतें आपने सीखी हैं उनकी पाबंदी करनी है, और कुरान करीम अगर नहीं सीखा तो ज़रूर इसको भी दुरुस्त करना है। वहाँ ईसाई भाइयों के साथ मिलकर हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो अल्हम्दुलिल्लाह जगह जगह मदरसतुल मदीना बालिगान कायम है, कोई पाई पैसा नहीं लिया जाता, और सहूलत वाले टाइम आमतौर पर रखे जाते हैं कि लोग काम काज से फारिग होकर ईशा के बाद मतलब पढ़ें। कहीं फजर के बाद पढ़ाते होंगे, कहीं जोहर के बाद, जहाँ जैसा मौका ज़्यादातर ईशा के बाद पढ़ाते हैं साईं भाई, तो पढ़ लें कुरान शरीफ। दुनिया के वो ट्यूशन पढ़ते हैं तो पता नहीं क्या क्या पढ़ते हैं, तो कितना खर्चा होता है उस पर, और ये कुरान आपको मुफ्त पढ़ाया जाता है, लेकिन आप हैं कि पढ़ने के लिए आगे बढ़ते नहीं हैं, आगे बढ़े। और अब ये कि लाखों कोई पढ़ा लिखा हो, है ना, इधर से उधर पता नहीं कितनी डिग्रियां दुनिया भर की जमा करके आया, है ना यार। अब हर एक बोलेगा वाह बहुत पढ़ा लिखा है। अब इस पढ़े लिखे को कुरान करीम दे दो हाथ, तो ये जरा सूरह फातिहा सुना दे, जो नमाज की हर रकात में पढ़ते हैं, वो नहीं पढ़ के सुना सकेगा, मुश्किल है। पढ़ेगा तो गलत सलत पढ़ेगा, या पढ़ भी लेगा चलो तो और कुछ नहीं पढ़ सकेगा, यानी मतलब सही नहीं पढ़ना बहुत मुश्किल है। ये अगर कोई सही पढ़ने वाला होगा ना, ये उसको समझ पड़ेगी कि ये सही पढ़ता है या गलत पढ़ता है। तो अब यह कि फिर भी उसको पढ़ा लिखा कहना पड़ता है, हालांकि पढ़ा लिखा काय का, कि जिसको कुरान करीम देख कर भी पढ़ना नहीं आता वो काय का पढ़ा लिखा। तो बहरहाल कुरान शरीफ दुरुस्त पढ़ लेना है, और माँ बाप की अगर कोई बेअदबी की थी, ऊंची आवाज़ की थी या नाफरमानी की थी, तो घर जाकर माँ बाप के पांव पकड़कर माफ़ी मांगनी है, माफ़ी मांगनी है। भाई बहनों से अगर कोई मसला हो गया था, सबसे सुलह करनी है, घर में हर फर्द से, बच्चे बच्चे से सुलह करनी है, ख़ानदान वालों से सुलह करनी है, जाकर महल्ले में किसी से मसला हुआ है उनसे सुलह करनी है, हर मुसलमान से सुलह सफाई के साथ आपको वहाँ रहना है और नेकी की दावत देनी है, तो अल्लाह करेगा तो आपका माहौल बदलेगा। वरना आप यहाँ सीख कर गए और उसी गैदरिंग में जाकर हा 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 करके हंसना शुरू कर दिया, मजाक मस्करी में उसी तरह पहले की तरह लग गए, तो फिर बहुत मुश्किल है। फिर हो सकता है आइंदा साल आ भी जाएं आप, चलो यार कराची में बड़ी रौनक होती है, बहुत मज़ा आता है, वो चरागां होता है, तो बस वही रह जाएगा। दिल में चरागां कब करेंगे, अपने चेहरे पर चिराग कब सजाएंगे, है ना। सारी गलियां तो रोशनी से जगमगा दी, ये कब जगमगेगा चेहरा। असल तो ये है ना कि चेहरा भी सुन्नत से जगमग जगमग करना चाहिए। मेरे आका आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चिराग लेके चले। यानी हम आला हज़रत फरमाते हैं कि कब्र में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक चेहरे के इश्क का दाग निशान लेके इसलिए पहुंचे कि हमने सुना था कि कब्र में बड़ा अंधेरा होता है, इसलिए ये चिराग साथ ले लिया था। अब ये इसमें कोई ज़रूरी नहीं है कि आला हज़रत के मुराद इससे दाढ़ी हो, लेकिन हो सकता है हो ना भी हो, तो हम अगर बोल दें तो कोई हर्ज भी नहीं है कि हो सकता है इससे मुरादी हो। हम ये लें कि भाई कब्र में अंधेरा होता है, तो आओ सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत
کا یہ چراغ جو ہے اپنے چہرے پہ روشن کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری قبر جو ہے یہ روشن ہو جائے گی. ویسے یہ چراغاں جو ہم کر رہے ہیں جشن ولادت کا بالکل کرنا چاہیے, بڑھانا چاہیے اس کو, لیکن یار اپنے اپنے اوپر بھی تو چراغاں ہو نا, ہے نا, چہرے پہ چراغاں ہو, سر پہ چراغاں ہو, سر پہ چراغاں, زلفوں کی سنت ادا ہو جائے, امامہ شریف کا تاج سج جائے, ہے سر کا چراغاں, لباس سنتوں بھرا آ جائے, وجود پر چراغاں, زبان پہ چراغاں, ان مانو کر کہ زبان کھلے تو اللہ اور رسول کی فرما برداری بھی کھلے ورنہ کچھ نہ بولے. کان پر چراغاں کہ کان سنے تو صرف اللہ اور رسول کا نام سنے, شریعت کی باتیں سنے, نیکی کی دعوت سنے, گالیاں, غیبتیں, گانے باجے یہ جان بوجھ کر نہ سنے. ٹھیک ہے نا, تو اس طرح مطلب اپنے وجود پر اگر ہم چراغاں کر لیں جشن ولادت کے ان مبارک دنوں میں, گناہوں سے توبہ کر کے اپنے دل پر بھی چراغاں کر لیں نور کا, رحمت کا, تو انشاءاللہ پھر جو زندگی گزرے گی نا مدینہ مدینہ ہو جائے گا انشاءاللہ. اس پر غور کیجئے گا, اس کو ایزی مت لیجئے گا, یہ خالی یہ خوبصورت باتیں سمجھ کر اس کو واہ واہ کر کے یا دل میں یہ کچھ اثر نہ لے کر آپ اس کو یوں نہیں, آپ اس کو سیریس لیں. انشاءاللہ آپ کی زندگی بدل جائے گی, زندگی بدل جائے گی تو انشاءاللہ قبر و آخرت بھی انشاءاللہ آپ کی کامیاب, نزا میں بھی کامیابی انشاءاللہ. نزا بولتے ہیں جب موت کا وقت آتا ہے نا, روح قبض کی جاتی ہے, یہ بڑی سخت گھڑی ہوتی ہے. شیطان نزا میں روح قبض کرتے وقت ایمان لینے کے لیے آخری زور لگا لیتا ہے, کیونکہ اس کو پتا ہے کہ جب کہ روح نکل گئی اور ایمان لے کر یہ دنیا سے چلا گیا پھر میں اس کا ایمان نہیں چھین سکوں گا, پھر ایمان اس کے ساتھ چلا گیا, اس کو مت جانے دو ایمان کے ساتھ. تو یہاں تک کہ یہ جیسے کسی کی ماں فوت ہو گئی ہے تو وہ شیطان جو ہے یہ ماں کے روپ میں اس وقت آتا ہے, جب بندے کی روح قبض کرنے کا وقت آتا ہے نا تو ماں کی شکل میں آتا ہے جو فوت ہو گئی تھی, تو وہ دیکھتا ہے میری ماں آ گئی ہے, تو ماں بولتی ہے بیٹا تو بھی اب ہمارے پاس آ رہا ہے, لیکن مسئلہ یہ کہ میں غلطی سے مسلمان تھی معاذ اللہ, مرنے کے بعد پتا چلا کہ اسلام تو صحیح نہیں ہے, وہ عیسائی مذہب صحیح ہے, یہودی مذہب صحیح ہے, یا فلاں مذہب صحیح ہے, اور میں تو اب عذاب میں ہوں. تو میں کسی طرح تیرے پاس پہنچی ہوں کہ تو جلدی جلدی عیسائی بن جا تاکہ تیری قبر میں تجھے سکون ملے اور تو جنت میں جا سکے. اب آپ بتائیے کہ زندگی بھر کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایمان کی حفاظت کیا ہوتی ہے, اسلام کی حقیقت کیا ہے نا, قبر میں کیا ہوگا تو محشر میں کیا ہوگا, کبھی غور ہی نہیں کیا تھا. کھلنڈرا پن, رات دن مذاق مسخری, ادھر بھاگ ادھر بھاگ, اس سے پھڈا اس سے لڑائی, اس کا سر پھوڑا اس کا منہ توڑا, اور مطلب لوٹ مار, حرام حلال کی تمیز نہیں, جھوٹ غیبت چغلی سب جاری ہے, ماں کو ستانا, باپ کو ستانا, محلے والوں سے پنگا ڈالنا. زندگیاں تو اسی طرح ایک تعداد ہے جو اس طرح زندگی گزار رہی ہے. اب اس کو کیا پتا یار, نماز جمعے کی نماز پڑھی تو پڑھی, تو اس جمعے کے بارے میں مسجد کا رخ نہیں کیا. تو اب ایسے شخص یا کوئی بھی بڑے سے بڑا ہونا اس وقت جبکہ نزا کی سختیاں اس پر ہیں, روح قبض ہونے والی ہے, بڑی اذیت کا موقع ہے, تکلیف کا موقع, اس وقت پیاری ماں کے روپ میں یہ آتا شیطان ہے, ماں نہیں ہوتی. یہ شیطان جو ہے ماں کے روپ میں, فوت شدہ باپ کے روپ میں آ کر بہکائے گا کہ پیارے بیٹے میرے لال, میں مر کے پھنس گیا کہ میں مسلمان تھا, کاش میں مسلمان نہ ہوتا, فلاں مذہب پہ ہوتا. تو وہ مذہب صحیح ہے, یہودی مذہب صحیح ہے, تو آ رہا ہے ہمارے پاس, یہودی ہو کر اسلام سے توبہ کر لے, اسلام کو چھوڑ دے. اب آپ بتائیے کہ بنے گا کیا ہمارا اس وقت, یعنی ذہن کیسے کام کرے گا, مشاورت کس سے کرے گا بندہ. خیر اسلام کے لیے تو مشاورت بھی نہیں کرنی کہ میں چھوڑوں کہ نہیں چھوڑوں. میں ایک بات آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں, اسلام از اسلام, اول اسلام آخر اسلام. سانس اندر جائے تو اسلام, باہر نکلے تو اسلام, ہے نا.
تو اسلام کے سوا تو اور کوئی ہمارے پاس تو آپشن ہی نہیں ہے مطلب. لیکن کیا یہ جیتے جی ہم کہہ رہے ہیں اللہ نہ کرے شیطان حاوی ہو گیا مرتے وقت تو ہوگا کیا. اللہ نہ کرے ایمان پر دنیا سے نہ گئے موت کفر پر آ گئی تو پھر ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑے گا. آگ ہوگی سانپ ہوں گے بچھو ہوں گے اور سخت عذاب جہنم کا عذاب خدا کی قسم کوئی برداشت نہیں کر سکے گا. جہنم کا سب سے ہلکا عذاب یہ کہ جس پر عذاب ہوگا اس کو اس کے پاؤں میں آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی. اس میں اتنی گرم ہوں گی آگ کی جوتیاں یہ کیسی ہوں گی. تو اس میں اتنی تپش اتنی ہیٹ ہوگی کہ اس سے اس کا دماغ اس طرح کھولے گا جیسے پتیلی کھولتی ہے اس کا بیجا میں کھولتا ہوگا. یعنی کافر سے کہا جائے کہ تجھے دنیا اور اس میں جو کچھ ہے وہ تجھے دے دیا جائے اور تجھے پھر کہا جائے کہ تو مطلب یہ آگ کی جوتیاں نکالنے کے لیے سارا گولڈ کرنسی جو کچھ دنیا کا مال ہے یہ جو تیرے پاس ہے سب دے دے اور تمہارے پاؤں سے آگ کی جوتیاں نکل جائیں تو کیا دو گے؟ تو بولے بالکل میں دے دوں گا. لیکن کہیں آگ کی جوتیاں نکلتی ہوں ایسی خطرناک ہے. ہم کوئی چپل بوٹ پہنتے کبھی وہ رگڑ کھا کے زخم ہو جاتا ہے وہ چپل پہنا نہیں جاتا ہم سے یار یہ کیسے ہو. تو آگ کی جوتیاں تو ظاہر کوئی بھی نہیں پہن سکتا. اور یہ سب سے ہلکا عذاب ہے جہنم کا. تو اس سے اور زیادہ خوفناک عذاب کتنے ہوں گے کون برداشت کر سکتا ہے. جہنم کو ایک سوئی کی نوک کے برابر کھول دیا جائے تو ساری مخلوق جو ہے اس کی تپش ہیٹ اور بدبو وغیرہ سے مر جائے. ساری دنیا کی مخلوق انسان جانور سب مر جائے. وہ جہنم کے اندر جو ہوگا اس کو عذاب کتنا ہوگا اور وہاں موت بھی نہیں آئے گی. تو میرے پیارے پیارے اسلام بھائیوں بہت سوچ سمجھ کر زندگی گزارنی ہے. سچی توبہ کر کے آپ اپنے وطن میں جائیے گا اپنے شہر میں جائیے گا اپنے گھر پہ جائیے گا کہ بس اب میں ہوں اور میرے رب کی عبادت ہے. آج تک غفلت میں نے زندگی گزار دی بس اب انشاءاللہ میں گناہ نہیں کروں گا. اب جتنا ہو سکا نیکیاں کرتا رہوں گا. نماز تو دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے میری نماز اب کبھی بھی قضا نہیں ہو سکتی انشاءاللہ. اس طرح ذہن بنا کر آپ نے جانا ہے اور حسن اخلاق کے پیکر بننا ہے. گھر میں بہت نرم مزاج بن کر رہنا ہے تو انشاءاللہ آپ کو دیکھ دیکھ کے گھر کے دیگر افراد بھی جو بے نمازی ہوں گے وہ نمازی بن جائیں گے. ان کی جو اگر خرابیاں ہیں گھر والوں کی تو وہ بھی دور ہو جائیں گی اور ان کو بڑی محبت ہو جائے گی آپ کی دعوت اسلامی سے کہ اچھا یہ ایسی پیاری جگہ یہ 3 دن کے لیے گیا اور یہ کیا سے کیا ہو کر آ گیا ہے. تو ابو بولیں گے بھائی مجھے بھی لے جاؤ میں بھی چلتا ہوں انشاءاللہ. بڑا بھائی بولے گا میں بھی آیا انشاءاللہ. نقشہ بدل جائے گا. آپ خود کو بدلیں تو انشاءاللہ سب بدل جائے گا. خود کو نہیں بدلیں گے تو پھر مشکل ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد.